قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی اس مدد کا وعدہ کیا ہے. فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بے شک ہم اپنے رسولوں کی بھی ضرور مدد کریں گے اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے اس دنیا میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار. یعنی باقی جتنی بھی دوستیاں ہیں اور جتنی بھی انسانوں کی یا کسی بھی اور کی کوئی مدد ہو سکتی ہے وہ سب کی سب عارضی ہے اور اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ کا اذن ہو. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر دوسرے تم سے منہ موڑ جائیں، اپنی مدد سے ہاتھ اٹھا لیں، تو یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تمہارا دوست ہے، وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے. حقیقت یہ ہے کہ مدد کرنے کا پورا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ جب جہاں جیسے بھی چاہے مدد کر سکتا ہے. اسے مدد کرنے کے لیے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں، کیونکہ سارے اختیارات کا مالک وہ خود ہے. اور النصیر وہ ہوتا ہے جو اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور جس کی وہ مدد کرے اس پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، اور جس کو وہ چھوڑ دے اس کی کوئی مدد کر نہیں سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، وہ تمہاری مدد نہ کرے، تو کون ہے پھر وہ جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے جب وہ اپنے رب کے لیے خالص ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں بارہا اپنی مدد کی یقین دہانی کرواتے ہیں. سورۃ الفتح میں فرماتے ہیں وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تیری مدد کرے زبردست مدد. یعنی اس وقت بظاہر حالات مخالفت میں جا رہے ہیں لیکن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور اپنے وقت پر وہ ضرور آ جائے گی، جس طرح پچھلے رسولوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد آئی. سورۃ الروم میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تم سے پہلے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے. یعنی رسولوں کا سلسلہ اول روز سے جاری ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، جو ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، لیکن لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا، تو ہم نے اپنے رسولوں کو تنہا نہیں چھوڑ دیا. فرمایا پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم تھا، یہ ہم پر حق تھا کہ ہم اپنے بندوں کی مدد کرتے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہجرت کے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پہلے بھی اس کی مدد فرمائی تھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے اس کا انکار کیا. اور یہ اس وقت مدد آئی جبکہ وہ دو میں دوسرا تھا، یعنی صرف دو لوگ تھے. جب وہ دونوں غار میں تھے، جو اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ہم حق پر ہیں. تو اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتار دی، سارا خوف دور کر دیا، اور اسے ان لشکروں کے ساتھ قوت دی جو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا. اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے، اور اللہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. اس لیے انسان کو جب بھی دشمنوں کا خوف ہو، ایک صاحب ایمان کو جب بھی اس بات کی پریشانی ہو کہ دوسرے اسے پریشان کریں گے یا اسے کوئی نقصان دیں گے، تو ایسے موقع پر ڈرنا نہیں چاہیے. ایسے موقع پر لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم مومنوں کی مدد کریں.
اللہ اپنے دوستوں کی مدد ضرور کرے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوستی کے مستحق ٹھہریں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کی مدد بھی فرماتا ہے جو مظلوم ہوتے ہیں، جن پر دشمنوں کا ظلم ہونے لگتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مظلوموں کی مدد بھی فرماتے ہیں، اس لیے کسی پر بھی ظلم کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر مظلوم کی مدد کرنے کا لازمی وعدہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں۔ اصل میں ہوتا ہے کہ ہم جلد بازی کرتے ہیں، ہم چاہتے کہ جس وقت ہم چاہتے اس وقت مدد آ جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر کام حکمت کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہوتا ہے کہ کس وقت بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد کا پورا یقین رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا، یعنی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ پھر اسی طرح مظلوم اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی نہ مانتا ہو، تب بھی اللہ اس کی مدد کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ تو چنگاریوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھتی، فوراً پہنچتی ہے اوپر۔ پھر اسی طرح اگر کوئی مظلوم اتنا کمزور ہو کہ اپنے حق میں بول بھی نہ سکے، بات بھی نہ کر سکے، خاموش بھی ہو، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ کی خاطر اس پر خاموشی اختیار کر لے، اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم اپنے کسی قریبی شخص پر ظلم کر رہا ہو اور وہ جواباً بدلہ نہ لے سکتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ عمار بن یاسر سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ظلماً مارے پیٹے گا تو قیامت کے دن اسے اس کی وجہ سے بیڑیاں پہنائی جائیں گی، یعنی ظالم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھوڑے گا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالموں کو مہلت دے دیتے، اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کو اس کو جو بھی صلاحیتیں یا جو بھی اختیارات دیے ہیں ان کو آزمانے کا موقع بھی دیا۔ لیکن دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اس میں اگر کوئی ظلم کرتا بھی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ان اخذہ علیم شدید، اور تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ ایسی ہے کہ جب وہ کسی بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، اور ظلم سے مراد یہاں گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر جاتیاں کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی ہے اور بڑی ہی سخت ہے۔ یعنی جہاں وہ بہت مہربان ہے وہاں وہ ظالم کی پکڑ بھی بہت اچھی طرح کر سکتا ہے، اور وہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کو کوئی اختیار مل جاتا ہے، اس کے پاس کوئی پاور ہوتی ہے، کوئی طاقت ہوتی ہے، تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی بڑا موجود ہے اور وہ کسی کی نگاہ میں ہے اور اس کی ساری حرکات دیکھی جا رہی ہیں اور اس پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی بندے کو اختیار دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، کوئی اتھارٹی دیتا ہے، تو بعض اوقات انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اسے اس کا استعمال درست طریقے پر کرنا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور بھی ہے جو اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، اس پر نگہبان ہے، نگران ہے۔ ایسا ہی ایک معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ایک صحابی آپ کے سامنے آ کر بیٹھے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں، وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، چوری وغیرہ کر لیتے ہیں، میرا کہنا بھی نہیں مانتے، تو میں اس پر انہیں مارتا ہوں، برا بلا کہتا ہوں، تو میرا ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ معاملہ کیسا رہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خیانت، جھوٹ، نافرمانی اور تمہاری دی ہوئی سزا کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا ان کے جرائم سے کم ہوئی تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگی، اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے برابر نکلی تو معاملہ برابر ہو جائے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، یعنی تم نے زیادتی کی، تو پھر اس پر تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی خواہ اللہ نے دنیا میں تمہیں اختیار دیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تمہارا یہ اختیار تمہارے کام نہ آئے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص رونے لگا، چلانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کیا ہوا؟ کیا یہ قرآن مجید میں یہ آیت نہیں پڑھتا؟
وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، اور وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے۔ یعنی اتنا باریک حساب ہوگا کہ اگر کسی کے حصے میں رائی کے دانے برابر بھی ظلم آیا تو اس کا بھی حساب ہوگا، اس پہ بھی پوچھ ہوگی، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے انسان کو دنیا میں بہت احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، کسی پر بھی زیادتی کرنے سے بچنا چاہیے، خواہ وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات والدین کو اپنے بچوں پر ان کی کسی حرکت پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ انہیں سزا دینے لگتے ہیں، اور وہ سزا ان کے قصور سے بڑھ جاتی۔ تو ایسا نہیں چونکہ وہ ہمارے بچے ہیں اس لیے ہمیں کھلی چھٹی مل گئی کہ ہم ان پر جو چاہیں زیادتی کریں، اس پر بھی پوچھ ہوگی، اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں ہر طرح کے ظلم کرنے سے بچے۔ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن کا جب سب حساب کتاب ہو چکا ہوگا، لوگ پل صراط بھی پار کر جائیں گے اور جنت کے بالکل قریب ہوں گے، اس وقت بھی ایک اور پل پر ان کو روک لیا جائے گا جس کا نام قنطرہ ہے، اور اس وقت سب جو جنت میں جا رہے ہوں گے ان کا بھی حساب برابر کیا جائے گا، وہ بھی ایک دوسرے کی معافی تلافی کریں گے اور ان کے دلوں کو دھو ڈالا جائے گا، تاکہ جب جنت میں داخل ہوں تو کوئی کسی پر ظلم کرنے والا نہ، اور کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی قدورت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا، اور وہیں ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا جو وہ دنیا میں باہم کرتے تھے۔ پھر جب پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ انسان تو انسان، جانوروں پر ظلم کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے وہ گناہ معاف ہو جائیں جو تم جانوروں پر کرتے ہو تو بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آج کل تو لوگ گاڑیوں وغیرہ میں سواری کرتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں لوگ گدھے، گھوڑے، خچر، اونٹ وغیرہ پر سواری کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگوں کا جانوروں کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے، بعض اوقات گائے بھینس وغیرہ سے بھی۔ ایسی صورت میں بعض اوقات جب ان کی سرکشی سامنے آتی ہے یا ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، یا پھر ویسے ہی بعض اوقات لوگ بغیر احتیاط کے، خدا خوفی کے بغیر ان کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، بعض اوقات مار پیٹ کرتے ہیں، بعض اوقات بھوکا رکھتے ہیں، پیاسا رکھتے ہیں، بعض اوقات ان کی ہمت سکت سے زیادہ ان سے کام لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جانور پر ظلم میں آتی اور قیامت کے دن ان کا بھی حساب دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے باندھ رکھا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، خواہ کوئی چڑیا پرندہ ہو یا کوئی اور جانور ہو، حتیٰ کہ چیونٹیاں وغیرہ، ان کو بھی بلا وجہ نہیں مارا جا سکتا، اور آگ کا عذاب تو دیا ہی نہیں جا سکتا کہ کسی بھی جانور کو انسان آگ میں جلا دے یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے۔ انسان کے اوپر ہر ذی روح کا حق ہے، جس کے اندر بھی تر جگر ہے، جس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے لیے ہمارے دلوں میں رحم ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی پریشانیوں اور مشکلات میں ان کی مدد کرنے والا ہے، لوگوں کو برائیوں سے نکالنے پر ان کی مدد کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ نمبر 1، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ نمبر 2، وہ غلام جس نے اپنے مالک سے آزادی کے لیے معاہدہ کیا ہو اور وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہو۔ اور تیسرے، برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو شخص پاک دامنی اختیار کرنا چاہے اور جو بچنا چاہے یعنی سوال سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ ہی رکھتا ہے، یعنی اس کے سوال کے بغیر ہی اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ جو شخص بے نیازی برتتا ہے، یعنی لالچ نہیں رکھتا، حرص نہیں رکھتا، اور ایسا کرنا اس کو پسند نہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرتا ہے، یعنی بہت مشکل سے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی صبر عطا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ان کے والد شہید ہو گئے جنگ احد میں، اور اس وقت وہ مقروض تھے، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے والد اپنے اوپر قرض چھوڑ گئے، اور ادھر میرے پاس اس سوائے اس پیداوار کے جو کھجوروں کے درختوں سے آتی ہے کوئی چیز نہیں کہ جس سے میں ان کا قرض ادا کروں، اور اگر میں صرف اس پیداوار سے ان کا قرض ادا کروں گا تو سالوں میں بھی نہیں کر سکوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رحم آیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں کو بھی بلا لیا۔
پھر آپ نے وہ ساری زمین کی پیداوار ایک جگہ اکٹھی کی اور اس کے ڈھیر بنا دیے، اور پھر آپ اس کے چاروں طرف چلے اور دعا کرتے رہے. اس کے بعد آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوریں نکال کر ان کو دینا شروع کرو، جتنے بھی قرض لینے والے سب کو دو. تو وہ دیتے گئے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ سارا قرض ادا ہو گیا اور جتنی کھجوریں قرض میں دی تھی اتنی پھر بچ گئی، یعنی قرض چکانے کے باوجود پھر بچ گیا، کیونکہ نیت اچھی تھی. اسی لیے حضرت عائشہ لوگوں سے بعض اوقات قرض لیتی رہتی تھی. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ قرض کیوں لیتی ہیں؟ کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کی نیت قرض ادا کرنے کی ہو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس طرح اللہ کی مدد حاصل، یعنی جب وہ غریبوں کی مدد کرنا چاہتی تھی. حضرت اسماء اور حضرت عائشہ بہت صدقہ پسند کرتی تھی. بعض اوقات ان کے پاس خود اپنے کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ قرض لے کر مدد کر دیا کرتی تھی لوگوں کی. تو اسی پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں قرض لیتی ہیں؟ جب آپ کے پاس نہیں تو آپ مدد نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اس شخص کے پاس جو قرض دینے کی نیت رکھتا ہو. تو میں اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی مدد کرتا ہے جو واقعی خالص نیت رکھتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا النصیر ہے جو اپنے انبیاء کی، اپنے دوستوں کی، ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دشمن کے خلاف قوت دے کر مدد کرتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندیوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت سارہ کی عزت کی حفاظت کی جب ایک ظالم بادشاہ نے ان کو قید کر لیا اور ان پر دست درازی کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ ایک دم ہلنے جلنے سے رہ گیا. وہ پریشان ہوا، اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم دعا کرو کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. جب پھر ٹھیک ہوا اس نے پھر ارادہ کیا، حتیٰ کہ تیسری اٹیمپٹ میں جب اس نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اس خاتون کے ساتھ ہے تو اس نے نہ صرف یہ کہ حضرت سارہ کو آزاد کر دیا بلکہ ان کے ساتھ حضرت ہاجرہ کو بھی بطور تحفہ دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سچے مخلص اور ایمان والے بندوں کی ہر حال میں مدد کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. صرف ضرورت اس بات کی کہ اپنے ایمان کو ہم خالص کر لیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کے خلاف بھی ہماری مدد کرتا ہے جب ہم واقعی صحیح معنوں میں اللہ کا دامن تھام لیتے ہیں، اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. ابن القیم کہتے ہیں تم نے اللہ کو مضبوطی سے تھاما تو وہ تمہارے نفسوں کے خلاف اور شیطان کے خلاف تمہارا مولا و مددگار ہے، وہ النصیر ہے تمہارا. یعنی جب انسان یہ کہتا ہے نا اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری مدد چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے اور شیطان کے شر اور اس کے جالوں سے بچنے کے لیے اور اس کے شرک سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. تو ایسا شخص اللہ کی مدد پاتا ہے. اور فرمایا کہ یہ دونوں بندے کے وہ دشمن ہیں جو بندے سے کبھی جدائی نہیں ہوتے، یعنی انسان کا نفس بھی ساتھ ہے اور شیطان بھی ساتھ ہے. تو باہر کے دشمن تو کبھی کبھی حملہ آور ہوتے ہیں نا، لیکن جو شر بندے کے اندر ہی ہے وہ تو ہر وقت اس سے ساتھ ہے اور اس کے خلاف مدد لینا بہت ضروری ہے اور ہر وقت مدد چاہیے ہوتی. اور یہ مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دیتا ہے جو النصیر ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کی دشمنی کے بارے میں ہمیں مکمل خبر بھی دی ہے اور یہ بھی اس کی مدد ہے. دراصل سورۃ یاسین میں آتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی کہ اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے، اور بلا شبہ یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں. پھر اسی طرح شیطان کے خلاف فرشتوں کی مدد بھیج کر اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کے خلاف فرشتوں کی مدد بھیج کر بھی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کے خلاف فرشتے بھیج کر بھی مدد فرماتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک رات بہت سے شیاطین اور جنات اتر کر وادیوں اور گھاٹیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک شیطان کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا اور اس کا ارادہ تھا
کہ وہ اس شعلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو جلائے. تو اتنے میں فوراً جبریل علیہ السلام آسمان سے اتر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کہیے کہ میں اللہ کی مکمل تام صفات کے ذریعے ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، جنہیں اللہ نے وجود عطا کیا ہے اور موجود کیا ہے، ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو ہر آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے اے رحمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کے پڑھتے ہی ان کی آگ بجھ گئی اور اللہ نے انہیں شکست سے دوچار کر دیا. یہ بہت ہی بہترین کلمات ہیں اور حفاظت کی ایک بہترین دعا ہے کہ جو ایسی چیزوں کے شر سے بھی انسان کو محفوظ رکھتی ہے جو انسان کو بعضوں کا نظر بھی نہیں آتی. لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ کی مدد نہیں آتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ